بسم یا ہوا الرحمن الرحیم یا محسیو یا رکنا، وہ جو اپنے علم اور شمار میں رکھتا ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک، وَلِيَبْلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دیں، اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب واقف ہے۔ یہ ہے چوتھا پارہ سورہ آل عمران، تیسرا سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 154۔ ترجمہ فتح محمد جالندھی صاحب۔ دوسری ایک اور آیت، وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ یہ بھی سورہ آل عمران تیسرا پارہ ہے، تیسرا سورہ ہے اور آیت نمبر 141۔ مترجم ہے فتح محمد جالندھر صاحب۔ عزیزم، حقیقی عرفان میں اسماء الحسنہ مظہر صفات خداوندی میں آج ہم جس اسم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، آئیے سیکھتے ہیں۔ یا محسی، آپ نے دیکھا کہ دو آیت ہم نے سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہے، تیسرا سورہ ہے، اور آیت 141 اور 154 دو آیت ہم نے پیش کی۔ دونوں میں اس محسی کے معنی میں لکھا ہے کہ وہ صاف کرنے والا، دلوں کو صاف کرنے والا، جبکہ اس کا جو مادہ ہے وہ میم ہا صاد محسا، اور یہی چیز ہم حقیقی عرفان میں آج واضح کریں گے آپ کی خدمت میں کہ رب العالمین ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بھی چیز آئی ہے وہ کتاب مقدس سے ہم نے لی ہے، کہ وہاں صحیح معنوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بہت سی باتیں پیش کی گئی ہیں، تو اس کا شمار ہمارے شمار میں فرق ہے۔ مثلا کہ یہ جو ہم نے سورہ پڑھا تلاوت کی آپ کے سامنے، سورہ قرآن شریف کے دونوں میں ہے کہ دلوں کو صاف کرتا ہے، تو دلوں کو صاف کیے بغیر تو ایمان آ نہیں سکتا۔ ایمان وہی لائے گا جس کے دل صاف ہوں گے، جس کے قلب صاف ہوں گے۔ دل صاف ہونا اور ہے، قلب کا صاف ہونا اور ہے۔ اصل ایمان کا تعلق قلوب سے ہے، دل سے نہیں۔ دل الگ چیز ہے، قلوب الگ چیز ہے۔ لیکن ہم پھر غور کرتے ہیں ایک اور کتاب قاموس القرآن، اور یہ ہے قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی، جو استاد تھے تفسیر جامع ملیہ اسلامیہ دہلی کے۔ بہت پرانی کتاب ہے یہ، اور اسے قرآنی ڈکشنری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 497 میں آپ نے محیض میم ہا یا صاد، یعنی روٹ وہی ہے، مادہ وہی، میم ہا صاد، اس کے معنی میں دو معنی لکھے، ایک ہے بھاگنے کی جگہ اور دوسرا ہے بچنے کی جگہ، یعنی ہا یا صاد حیض اسم ظرف کے طور پر انہوں نے استعمال کیا تھا۔ لیکن ہم جب گوگل میں استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کے 99 نیمز، 99 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس میں جب ہم اس نام کو شمار کرتے ہیں تو اس کے معنی ہے ان بے شمار اشیاء کا شمار رکھنے والا، یا جن کا شمار ناممکن ہے ہر اس چیز کو شمار کر سکتا ہو، اور وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ہے وحدہ لا شریک، یعنی رب کائنات۔ تو وہ قدوس فرماتا ہے کہ تم مجھے کس چیز سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا۔ حضرت یسایہ علیہ السلام کا صحیفہ، اس کے 40 رکوع کی ہم 25 اور 26 آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے، اپنی آنکھوں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے، وہی جو ان کے لشکروں کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ اب آپ سوچیں کہ کس چیز کا تذکرہ ہے؟ کیا انسان اپنے آباء و اجداد کے کتنے لوگوں کے نام کو شمار کر کے رکھ سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر شجرہ بھی بنا لے، کہیں نہ کہیں اس سے کسی نہ کسی سے چوک ہو جائے گی، وہ شمار کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہ خالق کائنات، وہ رب الافواج، جو اپنے فوج کا نام بنام یاد رکھتا ہے، کوئی اس کی غیر حاضر بھی ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری نگاہ سے ہر چیز
حاضر نہیں رہتی، بلکہ کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہتی ہے، چوک جاتی ہیں۔ تو وہ کائنات جس جیسی قیمتی چیز اس نے بنائی ہے، کیا اس نے آسمان بنائی، زمین بنایا۔ اس نے یہی کہا پہلی اپنے اس توریت شریف کی جو پہلی سورہ ہے، اس سورہ کا نام ہے تکوین یا گنتی یا جینیسس۔ اس کی پہلی آیت میں ہے کہ خدا نے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، تو زمین کے اندر کے کیا کیا چیزیں ہیں اور آسمان کے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم تو آج سائنسی تحقیق میں آنے کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ اتنے سارے قسم کے پودے ہیں، اتنے سارے سبزیاں ہیں، اتنے سارے جانور ہیں، سمندر میں کتنے مخلوقات ہیں خدا کے، مچھلیوں کے نام مختلف رنگ اور نسل کی مچھلیاں اس نے پیدا کی ہے۔ آپ کسی بھی جانور کو اٹھائیں گے تو اس کے نسلیں اتنی زیادہ، بندر کو اٹھا لے اس کے کتنی نسلیں ہیں، لیکن خدا ہے جو جانتا ہے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ انسان شمار کرتے کرتے ایک کے بعد شمار کے بعد تھک جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی وہ چیزیں، لیکن شمار میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پوری چیز کو شمار نہیں کر سکتا۔ کیا انسان ڈائناسور کو جو آج اس روئے زمین پر نہیں نظر آتے، کیا اس کو شمار کر سکا ہے؟ ہزاروں سال، 5000 سال پہلے کی اگر بات ہو، 10 سال پہلے پرانی بات ہو، نہیں شمار کر سکتا۔ کیا چاند جیسا کوئی چاند بنا سکتا، کوئی سورج جیسا کوئی سورج بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ ستاروں کا کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ اب انسان اگر اپنے جسم کے خون کے قطروں کو شمار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو وہ خون کے قطرے کس نے بنائے؟ اس رب العالمین نے بنائے، تاکہ انسان شکر گزاری کر کے اس کائنات پہ غور و فکر کرے اور اپنے زندگی کا مقصد تلاش کرے کہ ہاں خدا نے اسے کیوں زمین پر بھیجا، کیوں رکھا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد وہ کس مقام پر جائے گا۔ کیا وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر اس رب العالمین کے بھیجے ہوئے کلام کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ آئیے ہم ایک اور جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس صنائی عالم، اس خلاق عالم، وہ مالک کائنات نے یہ کہکشاں بنائے۔ اگر آپ نے ہمارے اس پروگرام یا مالکوں میں کہکشائی نظام کے بارے میں سنا ہے یا آپ نے اس پروگرام کو دیکھا ہے تو آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ اس میں برکتیں ملیں گی اور ملی ہوں گی۔ یہاں ہم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کہکشائی نظام کو ہم شمار نہیں کر پائے، لیکن ایک چیز اور غور کریں، یہ جو بارش پروردگار عالم برساتا ہے، کیا بارش کے قطرے کو ہم شمار کر سکتے ہیں؟ چاہے جس علاقے میں بارش نہیں ہوتی، جہاں شبنم گرتے، شبنم کے قطروں کو ہم شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہی وہ کہتا ہے کہ تم ہماری اگر نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ یہ انسان اگر غور کرنا چاہے، اپنی آنکھوں کو دیکھے کہ وہ جو روشنی کا اخراج ہوتا ہے مسلسل انسان دیکھتا ہوتا ہے، تو کتنی روشنیاں اس نے استعمال کی، یا سانس جو لے رہا ہے اس کی ہوا، وہ آکسیجن، کیا اس کو شمار کر سکا کہ کتنا سانس لے چکا وہ؟ ایک آئیڈیا ہے، ایک تخمینہ لگایا گیا کہ ہاں یہاں تک انسان سانس لے سکتا ہے۔ یہ دل کے دھڑکنیں جو ہیں، آج سائنس کہتی ہے کہ ہاں اتنے دھڑکن ہونے چاہیے، اتنے، اگر اس دھڑکن کو شمار کر سکا ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، خدا نے علم دیا ہے، شمار کیا، لیکن کیا اس دھڑکن کو جس نے شمار کہا ہے، اس دل کو جس نے کہا ہے، کس نے کہا کہ تم اتنی بار دھڑکو؟ اسی کا نام رب ہے، اسی کا نام خدا ہے، وہی الوہیم ہے، وہی گاڈ ہے، وہی اللہ ہے۔ اسی نے ہمارے جسم کو مقرر کیا، اسی نے ہمارے جسم کے پیمائش کی، وہی ہر چیز کو ناپ تول کر بناتا ہے کہ کب ہمیں کس چیز کی حاجت ہوگی۔ ہم شمار نہیں کر سکتے ہم دن بھر میں کتنے قطرے پانی کے پی جاتے ہیں، شمار کیا کبھی؟ نہیں۔ ایک لقمہ چاول اگر ہم کھانا چاہیں تو ہم نے کبھی شمار کیا ہے اس ایک لقمہ چاول میں کتنے دانے آئیں؟ نہیں۔ تو ایک پلیٹ کا پھر اب تک کتنے کھا چکے؟ وہ گندم کا دانہ جو ہم پیس کر کے آٹا بنا لیتے، کیا ہم آٹے کے ذرات کو شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو انسان اگر شمار کرنا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ رب کائنات ہے جو ہر چیز کو شمار میں رکھتا ہے کہ ہاں ہم نے تجھے زندگی دی، تو نے کس انداز میں گزاری ہے، اس کے پاس ہر چیز کا حساب ہے، وہ شماریات رکھتا ہے۔ تو جس کے پاس شماریات کا علم ہوگا وہی کیا کر سکتا، اس کے پاس اختیار ہے۔ آئیے اب دوسری جانب چلتے ہیں، سمندر۔ کیا ہم نے کبھی سمندر پہ کوئی پانی کو چلو سے کسی نے ناپ کر کے بتایا کہ اتنے چلو پانی ہے سمندر میں؟ نہیں شمار کر سکا۔ اسی طرح عزیزو، ہم جب دیکھتے ہیں تو کیا وہ آسمان کو جو خدا نے اتنے
تان کر رکھا ہے، ایک خیمے کی شکل میں رکھا ہے، کیا اس کو ہم نے بالش سے کبھی ناپا ہے؟ کیا اتنے بالش تھے؟ اس کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ کون کرتا پھر؟ وہ رب ہے جس نے شمار کیا۔ آئیے اب ایک نگاہ ڈالتے ہم نظام شمسی کے اوپر۔ زمین ہمارا واحد سیارہ ہے جس پر جاندار آباد ہیں، جن میں انسانوں اور جانوروں کے علاوہ کروڑوں اقسام کی حشرات الارض ہیں، پودے بھی شامل ہیں، لیکن ہم ان تمام حشرات الارض کو نام بنام نہیں شمار کر سکتے، نہیں جان سکتے۔ مچھلی کو اٹھا لے، مچھلی کے وہ جو جھلی جس کے اندر انڈا ہوتا ہے، اس انڈے میں کتنے وہ جو انڈے بہت باریک باریک نقطے کی شکل میں ہوتے ہیں، کیا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو وہی ہے، اس کو جاننے شمار کرنے کے لیے پھر کون ان کو جانتا اور شمار کرتا ہے؟ سوال ہوتا ہے۔ وہی ہے، صرف ایک ہی ذات، وہ ذات اقدس جو اس کا خالق اور مالک ہے، جو ازلی ہے، ابدی ہے، وہ کتنا مہربان ہے۔ آئیے پھر ہم غور کرتے ہیں کہ زمین نظام شمسی کے 8 سیاروں میں سے، پہلے 9 سیاروں میں سے تھا، ایک کو اب سائنسدان کہتے ہیں کہ چونکہ بہت دور ہے لہذا اس کو نکال دیا گیا، اب 8 ہو گئے۔ تو سورج سے تیسرا سیارہ ہمارا زمین ہے۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 5.54 ارب سال سائنسدانوں نے شمار کیا ہے۔ زمین ملکی وے نامی کہکشائی نظام میں، کہکشاں میں اس کے مرکز سے 28,000 نوری سال دوری پر واقع ہے۔ کتنی؟ 28,000 نوری سال دوری پر واقع، تو نظام شمسی میں زمین کا محل وقوع زندگی کی افزائش کے لیے مناسب ترین سمجھا جاتا ہے۔ اب سوچے کہ اس رب العالمین نے جس چیز سے انسان کو خلق کیا، مٹی سے، اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو جیتی جان ہوا، اس انسان کو زمین پر رکھا۔ کسی اور سیارے میں بھی خدا رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے زمین ہی پہ رکھا۔ آج سائنس یہ تحقیق کر کے شمار کر کے بتا رہی ہے، تو خدا نے تو کب کر رکھا ہوا ہے۔ تو زمین کا وزن کتنا ہے؟ اگر 1024 کو ضرب دیں گے 5.9736 سے، تو یہ اس کا کلو گرام بن جائے گا۔ کتنا وزن ہے؟ جبکہ سورج ہماری زمین سے 3,33,000 گنا زیادہ وزنی ہے، اور زمین کا قطر 6,371 کلومیٹر ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں، میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ یہ شمار کیا انسان نے ابھی ایک چیز کا، صرف زمین پہ جہاں رہتا ہے وہ، تو جس میں 29.2% حصے پر زمین ہے، اور جبکہ 70.8% حصے پر پانی ہے۔ تو زمینی فضا میں 78.8% نائٹروجن، جبکہ 20.95% آکسیجن ہے، اور دوسری گیسیں پائی جاتی ہیں۔ عزیزم، زمین میں لوہے کی مقدار 34.6% ہے جو کرۂ ارض میں پائی جاتی ہے، پوری کرۂ ارض پہ، اور اس سے بڑی کوئی دھات نہیں ہے۔ تو جب تک اس زمین میں لوہا ہے انسان کی زندگی میں رہے گی، اور جس دن لوہا اور آکسیجن ختم، سمجھے انسان ختم۔ اب ہم غور کرتے پھر کہ کرۂ ارض پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 56.7 سینٹی گریڈ ہے، اور کم سے کم درجہ حرارت 79.2 سینٹی گریڈ، یعنی منفی سینٹی گریڈ مانا جاتا ہے اسے۔ اور تو سطح زمین کی سطح تقریباً 71% حصہ نمکین پانی یعنی سمندر سے ڈھکا ہے۔ شمار کرنے پر ہم جب آئے تو ہم نے دیکھا کہ باقی 29% میں بر اعظم یعنی جزائر میں میٹھے پانی شامل ہیں جنہیں ہم نے شمار کیا۔ یہ ساری باتیں عزیزم کہ ہم جب غور کریں گے کہ زمین 366.26 مرتبہ اپنے محور پر گھومتی ہے، یعنی کہ 365.26 شمسی دن مکمل کرتی ہے، جس کو ایک سال کہا جاتا ہے۔ تو زمین کے گھومنے کی اوسط رفتار پھر کیا ہوئی؟ 29.860 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین گھوم رہی ہے۔ یہ سارے حساب، ساری شماریات آج کے سائنس بتا رہی ہے۔ محور کے گرد ایک مکمل چکر، جس کو ہم ایک دن کہتے ہیں، سورج کے گرد گردش اس چکر کو 365 دن مکمل کرتی ہے۔ تو جسے ہم سال کہتے ہیں، سائنسی تحقیق کے مطابق کرۂ ارض کی اندرونی پرت پر لاوا یعنی ٹھوس قسم لوہے اور نکل کے پرت کے ساتھ یہ عمل کر کے مقناطیسیت یا مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے۔ زمین کے گرد ایک چاند ہے جو 1070 مصنوعی تحقیقی سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، جو ہم سائنسدانوں نے اپنے تحقیق کے لیے وہاں چھوڑے ہیں، اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ خلا میں پتھروں کی تعداد
بڑی تعداد میں، بہت زیادہ تعداد اس کے گرد گردش کر رہی ہے۔ تو زمین سے سورج کے تک کا فاصلہ 14,46,00,000 کلومیٹر ہے۔ یہ سب شماریات کیا گیا۔ تو آج ہم شمار کر رہے عزیزم، تو سوچے کہ اس رب العالمین نے اسے کس طرح شمار کیا تھا۔ اس نے کہا کن فیکن، ہو جا، اور ہر چیز ہو گئی۔ اس کے شمار کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کوئی ہے کہ اس کے شمار کو کوئی شمار کر سکے؟ جی ہاں، بالکل، وہ جو اس کے ساتھ رہا ہوگا، وہ جو اس وقت بنانے میں شامل رہا ہوگا، بلکہ خود وہی ہوگا۔ تو اس کے علاوہ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ جو بھی دعویٰ کرے گا سچائی پر مبنی نہیں ہوگی وہ۔ آئیے عزیزو، ہم پھر غور کرتے ہیں ایک اور چیز، کہ ہم نے غور کیا کہ آج سائنسی تحقیق نے شماریات سے نکالا کہ سورج کی روشنی زمین پر 8 منٹ کے بعد یعنی زمین پر پڑتی ہے، اور چاند کا فاصلہ 3,84,000 کلومیٹر ہے۔ تو زمین سے ابتدائی تاریخ کی جانب اب ہم چلتے ہیں، کہ زمین سے ابتدائی تاریخ، چاند خلا میں تیرتا ہوا ہماری زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک ٹکڑا ہے جس سے زمین کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ گیا تھا، یعنی چاند زمین کے کشش ثقل کے زیر اثر اس کے گرد گھومنے لگا، جبکہ ٹکراؤ سے زمین پر ٹوٹنے والا حصہ پانی سے بھر گیا، جسے ہم آج سمندر کہتے ہیں۔ اس راز کو ہم یا مبدیوں میں ہم آپ کو اس راز کو فاش کریں گے کہ خدا نے جو زمین آسمان کو پیدا کیا، اور اوپر کا پانی اوپر اور نیچے کا پانی نیچے، جب اس نے کہا ہو جا تو ہو گئی، وہ کیا چیز تھی، ہم آپ کو یا مبدے میں اس کی تفصیل تھوڑی سی پیش کریں گے۔ لیکن سائنسدانوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ زمین پر 3 ارب سال سے زیادہ پرانی چٹانیں موجود نہیں ہیں۔ تو فضا میں پھر کہاں سے آئیں؟ اور بھی تو چیزیں ہیں، وہاں کو شمار کیسے کریں گے؟ ابھی تو ہم صرف کرۂ ارض کے شمار کر رہے ہیں، تو وہ صرف آج کی تحقیق کے مطابق، لیکن اس رب کائنات کی تحقیق کو اسے کون شمار کر سکتا ہے؟ اس کے علم تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اس کے ابتدائی دور میں کوئی آثار اب تک نہیں پائے گئے، اور نہ پائے کیونکہ کرۂ ارض پر برف کے دور کا آغاز 4 کروڑ سال پہلے ہوا، کیونکہ قہر تھے، اور ہمارا سیارہ آئندہ 2 ارب 30 کروڑ سال تک زندگی کے لیے موزوں ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اوزون کی جو چادر ہے یہ پھٹ رہی ہے، اور گرمی کی تپش، سورج کی تپش، وہ بڑی تیزی سے زمین پر داخل ہو رہی ہے، زمین پر پڑ رہی ہے۔ کیا کوئی بھی سائنسدان یہ انکشاف کیا کہ وہ خود کتنے عرصے تک زندہ رہے گا؟ نہیں، کیونکہ یہ سب معلومات ایک اندازے سے لے گئی ہے۔ ہم تحقیق کر چکے، ٹھیک، ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن کیا کسی نے اس باری تعالیٰ کے روح کی ہدایت کی؟ کیا اس کا کوئی مشیر بن کر معرفت یا پاک روح کی رفاقت سے حاصل کر کے اس سے پوچھ کر کے تحریر کی ہے؟ پھر کون بتا سکتا ہے؟ خدا نے انسان کو عقل شعور دی کہ تم ہر چیز کو شمار کرو۔ ایک دانہ ہم بوتے ہیں اور اس میں کتنی بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں، اور پھر آپ سوچیں کہ میدان کے میدان اناج سے بھر جاتا ہے، کون شمار کر سکتا ہے؟ وہی جس کے پاس اس شماریات کا علم ہوگا۔ تو سائنسدان کا کہنا ہے کہ 1 ارب 10 کروڑ سال کے بعد سورج میں ہیلیم گیس کم ہو جائے گی، اور سورج کا حجم 10% بڑھ جائے گا۔ آئندہ 3.5 ارب سال میں سورج کا حجم 40% اضافہ ہو جائے گا، نتیجن زمین پر آکسیجن بنانے والے عوامل ختم ہو جائیں گے۔ یعنی پودے جو ہیں جب یہ ختم ہو جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے تو آکسیجن خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اوزون گیس کے خاتمے سے کرۂ ارض پر ہر قسم کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ تحقیق ہے۔ جبکہ ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ کائنات کا آخری دور سمجھا جا رہا ہے اس زمین کا، چونکہ خدا نے کہا کہ اس زمین کو لپیٹ دی جائے گی، نیا آسمان، نئی زمین پیدا کرے گا وہ۔ پھر کیسے اس کو شمار کون کرے گا؟ ہم نے تو اندازے سے کہہ دیا، وہ وہی جو پہلے بار اس کو بنا چکا ہے، جس کے علم میں ساری باتیں ہیں، جو اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی ہے، اور آئندہ بھی وہی رہے گا، اور وہ ایک ہی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک، وہ رب کائنات ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ انسان یا حیوان جو اب تک اس دنیا میں آئے اور جو خاک میں مل گئے، کیونکہ اس نے کہا تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا، انسان سارے خاک میں مل گئے، کیونکہ کلام میں یہی لکھا ہے کہ اور تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا۔ تو کیا اب تک جتنے بھی جاندار، بالخصوص انسان، ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے
اور آئیں گے. آپ بتا سکتے ہیں اس کا اعداد شمار کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں. پھر کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کس نے کہا اس کو؟ آج ہم انگوٹھے کے نشان سے ہر شخص کو پکڑ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، چونکہ وہ خالق کائنات نے انگوٹھے کو ایسا بنایا ہے کہ اس جیسا دوسرے کا انگوٹھا نہیں مل سکتا. حتیٰ کہ آدمی کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے نہیں ملتا، دونوں میں فرق ہے. بعض سائنسدان نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں اس سے بھی انسان کی شناخت ہو سکتی ہے، سب کی مختلف. تو سوچے کہ وہ کائنات کا رب کے پاس کتنا شمار ہے، اس نے کیا شمار کر رکھا ہے کہ ہم جب اپنے چیز کو شمار میں نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. اس لکیر کو ہم گن نہیں سکتے، انگوٹھے میں جو لکیریں بنی ہوئی اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، تو پھر بھلا ہم اپنے رب کی اس نعمت کا کیا شمار کر سکتے ہیں؟ عزیزو، ان سب باتوں کی گہرائی میں جانے سے اور ان کو جاننے کے لیے ہمیں ایک ایسی کتاب کی جانب ہمیں توجہ دینی پڑے گی. آپ نے اور پھر سوال ہوگا کہ آخر اس کائنات کا مالک یا خالق وہی اس کے بارے میں جانتا ہے اور ہم سے بہتر جانتا ہے، ہم سے بہتر شمار رکھتا ہے، اور ہم نہیں شمار کر سکتے. میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں، پڑھا ہوگا آپ نے تاریخ میں بھی. ایک شخص اس نے کچھ گوبر، مٹی، چکنی مٹی، ریت، پانی ڈالا، کچھ سبزیاں تھیں گل سڑ گئی تھی، اس کو شامل کر کے بند کر دیا. کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے، کچھ اناج تھے، اس کو سب شامل کر کے ایک جگہ وہ پانی میں بند کر دیا. اس میں کیڑے پیدا ہو گئے اور یہ جراثیم پیدا ہوتے، بعد میں وہ کیڑے کی بڑے شکل اختیار کر گئے. اور وہ سب کو دکھاتا پھرتا تھا کہ دیکھو میں اس قلعے کا خالق ہوں اور مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے، دیکھو میں نے پیدا کی. اب آپ سوچئے کہ کیڑے تو پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کسی چیز کو بند کر کے رکھ دیں، اس میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، پھپھندے لگ جائیں گے، آگے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ سب کو دکھاتا تھا، اپنی واہ چاہتا تھا، اپنی تعریف کرواتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک ایسا شخص اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. اس نے پوچھا، اچھا، وہ اس راہ سے گزر رہے تھے، اس بزرگ سے گزرے، انہیں دیکھا کہ ایک بھیڑ ہے اور کچھ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں. قریب پہنچے، دیکھا کہ ایک بڑا سا تشت ہے اور اس میں کچھ مٹی وغیرہ ہے، اس میں سے کچھ کیڑے نکلتے ہیں، کوئی دائیں جانب جا رہے، کوئی بائیں جانب. وہ جب قریب گئے پوچھے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اس کا خالق ہوں، میں نے اسے پیدا کیا. وہ حیران رہ گئے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک تو ایک ہی ہے، تو یہ شخص کیسے دعویٰ کر رہا؟ انہوں نے کہا اچھا تو خالق ہے، اس کا مالک بھی ہوگا؟ انہوں نے کہا بالکل، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں. انہوں نے اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں یہ جو کیڑے ہیں اس میں نر کتنے ہیں اور مادائیں کتنی ہیں؟ اور یہ جو آگے پیچھے چل رہی ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بتا سکتے ہو ادھر والے کدھر جا رہی ہیں اور ادھر والے کدھر جا رہی ہیں؟ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، چونکہ اب تک ایسا سوال کسی نے نہیں کیا. سوال وہی کرے گا جو وحدانیت سے تعلق رکھتا ہوگا، جو خالق کائنات کے بارے میں جانتا ہوگا، جسے اس کا خوف ہوگا، اس کا علم ہوگا. جب علم ہوگا تو خدا کا خوف ہوگا. اور اس آنے والے شخص نے جب اس کو لاجواب کر دیا تو کہتا ہے بھائی آپ کون؟ اور کہا کہ میں تو پردیسی ہوں، آپ یہ بتاؤ خالق ہو تو بتاؤ اس کے بارے میں. وہ سر جھکا گیا، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، نہیں میں اس کا خالق نہیں ہوں. آپ نے دیکھا کیا سمجھ آئی کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دعویٰ میں بھی جھوٹا نکل آتا ہے. کہ ایک ہی ذات ہے جو کس چیز سے کس کو خلق کر دے کوئی نہیں پتا. جراثیم ہمارے جسم میں رینگتے ہیں، اب اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں. ہم جراثیم کھاتے ہیں، آپ حیران ہو کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. بھئی دہی بیکٹیریا پورا، اگر پیٹ خراب ہو جائے، ایک بیکٹیریا جس پر حملہ آور ہو تو دہی کی وجہ سے وہ جراثیم جو حملہ آور ہوئے تھے، جیسے بیری کا مرض یا بہت زیادہ لوز موشن ہو جائے، پیچش لگ جائے، وہ دہی کارگر ہو جاتا ہے. تو جسم تو انسان کا ہے، جب تک انسان زندہ ہے یہ جسم نہیں، جسم میں خراب نہیں ہو سکتا. جسم خراب نہیں، جب مر جائے گا پھر اس کے اندر جسم خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جہاں سوراخ ہے ناک کے ذریعہ، منہ کے ذریعہ ہوا داخل ہوتی اور پھر وہ جسم کو نقصان پہنچاتی ہے. لیکن اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو آکسیجن خالی پیٹ میں بغیر سانس لے ہوئے انسان کے جسم میں گیا، وہ کون شمار کر سکتا ہے؟
آپ نے جانور کو دیکھا ہوگا، جانور مر گئے، لوگوں نے سڑک پہ پھینک دیا، کنارے پھینک دیا، گھورے پہ پھینک دیا، کچرے پہ پھینک دیا، اور ایک دن 2 دن گزر کے بعد اس کے پیٹ پھول جاتا، پھر پڑ جاتا۔ وہ پیٹ پھولا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ہوا چلی جانی، اسی لیے جو لوگ مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو ان کے ناک میں اور کان میں روئی ڈال دی جاتی ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا، دوسری شرط ایمان، اور جو بھی ان کے کہے ہوئے پر عمل کرے گا تو گویا دنیا اور آخرت میں بھی وہ شکر ہوگا۔ لیکن زندگی کتنی پائی؟ 60 سال، 80 سال، 100 سال، 200 سال، اب تو اتنی عمر نہیں ہوتی ہے، تو پھر کیا کرے گا انسان؟ ایک چیز کے پاس رہ جاتی ہے، وہ ہے ایمان۔ کیا ایمان کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ حروف کو تو شمار کر لے گا، الف یہ میم الف نون، ٹھیک ہے ایمان، لیکن ایمان کو سمجھنے کے لیے اس کو خدا سے رابطہ کرنا ہوگا، اس کی کتاب پر عمل، باتوں کو ماننا ہوگا، اسی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا۔ عزیزم، وہی شمار کر سکتا ہے جو دوبارہ اس دنیا میں آئے گا، اور وہی ہستی ایک ہی ہستی ہے جو آئے، صلیبی موت اور پھر آج سعودی سماوی، دوبارہ آئیں گے۔ ہر قوم، ہر قبیلے اس چیز کو مانتے ہیں۔ تو جناب مسیح کا آنا دوبارہ، کہ جو ان پر ایمان لائے گا، جناب مسیح کو اس پہ سب شمار ہے ان کے پاس کہ کون ایمان لایا ہے اور کون نہیں لایا۔ عزیزم، اب یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ جب جناب مسیح دوبارہ آئیں گے، ایمان ہے نا سب کا؟ بالکل۔ دیکھیں، ہم خدا کو تو ایک مان رہے لیکن خدا کی ایک نہیں مانتے، یہی سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے۔ جب ایک مان لیں گے کہ خدا نے کہا کیا ہے، اس رب العالم نے کہا کیا ہے، اس نے کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا۔ اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ عدالت کے دن ہوگا، عدالت میں سب کی وہ گنتی کی جائے گی، شمار کیے جائیں گے، تو شمار کے لیے کون ہے پھر؟ اسی لیے تاریخ میں جناب مسیح کو رکھا گیا کہ انہی کے نام سے قبل مسیح اور بعد مسیح ہے، یہ شماریات کو دیا گیا ہے۔ اب آپ کس شمار میں ہیں؟ وہ حیات، جو کتاب حیات ہے، اس میں اپنا نام شمار کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ کے ہاتھ میں، یہ آپ کے ذہن پہ ہم چھوڑ رہے ہیں، تاکہ آپ کتاب کا مطالعہ کریں اور حقیقی معرفت حاصل کرتے ہوئے آپ اس مقام پر پہنچیں، تاکہ وہ جب آئیں تو سرخرو ہو سکیں، یہاں بھی وہاں بھی۔ عزیزم، اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، آئندہ پھر کسی اور اسم کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت کی اجازت، خدا حافظ ناصر۔